السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 2، تختی نمبر 14 اور تشدید کے بعد سکون۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل جو ہمارا سبق تھا وہ تختی نمبر 14 کے ابتدائی سوال اور جواب تھے۔ تو آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے تختی نمبر 14 کے ابتدائی وہ کلمات جن کے اندر تشدید کے بعد سکون ہے، یعنی آج ہم ایسے کلمات پڑھنے والے ہیں جس کے اندر تشدید کے بعد سکون آتا ہے۔ اس سے پہلے جو ہمارا سبق تھا وہ تشدید کی مشق تھی، اور آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے تشدید کے بعد سکون۔ تو چلیے پھر دیکھتے ہیں کہ ان حرفوں کے ہجے کس طرح ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے مرو۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کلمے کے ہجے کس طرح ہوتے ہیں، ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا، میم کو را کے ساتھ ملا کر پڑھوں گا، کیونکہ تشدید پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے اور اپنی حرکت کے موافق پڑھی جاتی ہے۔ تو میم را زبر مر، را واو پیش وو، را واو پیش رو، مرو وقفاً مرو۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، وہ یہ ہے کہ تشدید اور جزم میں کیا فرق ہے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی ہمیں بتایا ہے کہ را کو میں کیا کروں گا، میم کے ساتھ، یعنی میم کو را کے ساتھ میں اس لیے ملاؤں گا کیونکہ را کے اوپر تشدید ہے، اور پھر میں را کو واو کے ساتھ اس لیے ملاؤں گا کیونکہ واو کے اوپر جزم ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال بنتا ہے، کیا جزم اور تشدید میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک ہے؟ تو اب جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جو تشدید ہے یہ 2 بار پڑھی جاتی ہے، ایک بار اپنے پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر، اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے موافق، اگر اس کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے تو وہ اپنی حرکت کے موافق پڑھی جاتی ہے۔ لیکن یہ جو جزم ہے یہ صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے، اور جزم کا جو مطلب ہے وہ ہے سکون، یعنی جب سکون کی حالت میں ہم جاتے ہیں تو پھر ہم رک جاتے ہیں، تو پھر وہ 2 بار نہیں پڑھی جاتی۔ تشدید 2 بار پڑھی جاتی ہے اور جزم صرف ایک بار۔ یہاں پر میم را زبر مر ایک بار ہو گیا، را واو پیش رو، مر رو، یہ کیا ہے، دوسری بار میں نے را کو پڑھا ہے۔ تو اب آپ کو فرق سمجھ آ گیا ہوگا کہ مرو وقفاً بھی کیا ہوگا، مرو، اس کو وقف بالسکون کہتے ہیں جو پہلے ہی سے ساکن ہو۔ اور اگر بات کی جائے واو کی کہ واو ساکن ہے، پیچھے پیش ہے، تو یہ واو کون سا ہے، واو متحرک ہے، واو لین ہے، واو مدہ ہے؟ تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ واو مدہ ہے۔ واو ساکن ہو، اس سے پہلے کیا ہو، پیش ہو، تو وہ واو مدہ ہوتا ہے۔ واو ساکن ہو، پیچھے والے حرف پر کیا ہو، زبر ہو، تو وہ واو لین ہوتا ہے۔ واو کے اوپر اگر زبر زیر پیش ہو تو وہ واو متحرک ہوتا ہے۔ تو یہ واو کی 3 حالتیں ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے ربی، را با زبر رب، یا زیر بی، ربی وقفاً ربی۔ اب یہاں پر دیکھیں میں نے با کو، را کو با کے ساتھ اس لیے ملایا ہے کیونکہ با کے اوپر تشدید ہے، اور پھر با کو میں نے یا کے ساتھ اس لیے ملایا ہے کیونکہ یا کے اوپر جزم ہے۔ تو یہ کیا بن گیا، ربی۔ اور را کے اوپر جب زبر یا پیش ہوتی ہے تو ہم را کو کیا کریں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے ربی مرو۔ ٹھیک ہے، آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے مدت۔ اب اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے، اس کے ہجے کس طرح ہوں گے، میم دال پیش مدال، تا زبردت، مدت وقفاً مدت۔ اب یہاں پر دیکھیں میم کو میں نے دال کے ساتھ اس لیے ملایا ہے کیونکہ دال کے اوپر تشدید ہے، اور پھر میں نے دال کو اس کی حرکت کے موافق تا کے ساتھ ملایا ہے کیونکہ تا کے اوپر جزم ہے۔ جزم پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے، اور تشدید پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے اور دوسری بار اپنی حرکت کے موافق پڑھی جاتی ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ آخر میں جو تا ہے اس کو قلقلہ بالکل نہیں کرنا، یعنی مدت، آخر میں آواز بالکل نہیں نکالنی، ٹھیک ہے، مدت، آواز ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کو وقف بالسکون کہتے ہیں جو پہلے ہی سے ساکن ہو۔ اچھا، اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے حقت۔
اب اس حکت کے ہجے کس طرح ہوں گے، ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تشدید کے بعد سکون ہو تو ہم ان حرفوں کو کس طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ہا قاف پیش حق، حق یہ بھی آواز نہ نکلے، ہا قاف پیش حق، قاف تا زبر قط، حقت، وقفن حقت، ٹھیک ہے۔ اب ہا اور ہا میں ہم نے فرق کر کے پڑھنا ہے، ایک ہوتی ہے ہا ہاتھی والی اور دوسری ہا جو ہوتی ہے وہ حلوے والی ہوتی ہے، تو ہم نے اس کا بھی کیا کرنا ہے، خیال کرنا ہے۔ اور ہا کے اوپر کیا ہے، پیش ہے، جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے حرکات کی تختی کے اندر کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر حرکات ہوتی ہیں ان حرفوں کو ہم متحرک کہتے ہیں کہ یہ حرکت والے حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے ہا کو قاف کے ساتھ اس لیے ملایا کیونکہ قاف کے اوپر کیا ہے، تشدید ہے، اور قاف کو پھر تا کے ساتھ اس لیے ملایا کیونکہ تا کے اوپر جزم ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم نے کیا کرنا ہے، آخر میں قلقلہ نہیں کرنا، اور تشدید کو پڑھتے وقت ہم کیا کریں گے، سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے حقت، حقت، ٹھیک ہے، سختی بھی ہوگی اور جماؤ بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے خفت۔ اب کیا ہے، اب اس کے ہجے کس طرح ہوں گے، ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو خا ہے یہ موٹے حرفوں میں سے ہے، اور پہلا حرف یہی خا ہے۔ ہم اس کو کیا کریں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے اور فا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، کیونکہ فا کے اوپر تشدید ہے، پھر فا کو ہم تا کے ساتھ اس لیے ملائیں گے تا کے اوپر جزم ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جزم پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے۔ اب اس کے ہجے کس طرح ہوں گے، اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے، خوف زبر خف، تا زبر فت، خفت، وقفن خفت، آخر میں وقف بالسکون ہے جو پہلے ہی سے ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ خا کو موٹا کریں گے اور فا کی جو آواز ہے فا فا فا، اس کو ہم کیا ہے، صحیح ادا کریں گے۔ اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے تبت۔ اب اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے، اس کے ہجے کس طرح ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب تا کو ہم با کے ساتھ ملائیں گے، جیسے تا با زبر تب، تا زبر بت، تبت، وقفن تبت۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اگر کوئی بچہ یا آپ میں سے کوئی پڑھتا ہے تا با زبر تب، با تا زبر بت، تبت، تبت، تب، با تا زبر بت، تبت، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں تا با زبر تب، ایک یہاں پر قلقلہ ہو گیا، با تا زبر بت، تبت، تو یہ دو قلقلے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، جب تشدید کو پڑھنا ہے وہاں پر ہم نے قلقلہ ہونے سے حرفوں کو بچانا ہے، چاہے وہ قلقلے والے حروف کیوں نہ ہو۔ یہاں پر دیکھیں با جو ہے وہ قلقلہ میں سے ہے، تو یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے، تا با زبر تب، با تا زبر بت، تبت، یہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا، اور کیا کریں گے، ہم تشدید کو جماؤ اور سختی کے ساتھ پڑھیں گے، اور آخر میں جو تا ہے وہ کیا ہے، قلقلہ نہیں ہے، تو تا جو ہے وہ موٹی تا ہوتی ہے جو قلقلہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہم کیا کریں گے، آخر میں وقف بالسکون ہے تو جو پہلے ہی سے ساکن ہو۔ اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے تخلت۔ کیا کلمہ ہے، تخلت، تا زبر تا، خا لام زبر خل، لام تا زبر لت، تخلت، وقفن تخلت۔ اب یہاں پر دیکھیں تا کے اوپر زبر ہے تو ہم اس کو بالکل نہیں کھینچیں گے، اور اس کے بعد خا کو ہم موٹا کریں گے اور لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور لام کو تا کے ساتھ اس لیے ملا کے پڑھیں گے کیونکہ تا کے اوپر کیا ہے، جزم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا بن گیا، تخلت، وقفن تخلت، آخر میں وقف بالسکون ہے جو پہلے ہی سے ساکن ہو۔ اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے قدمت۔ اب یہاں پر دیکھیں قوف کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، اور دال کا جو حرف ہے اس کو ہم پورا پڑھیں گے، جیسے قوف دال زبر قد، دال میم زبر دم، قدم تا پیش تو، قدمت، وقفن قدمت، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں قوف کو ہم کیا کریں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے،
اور قاف کو دال کے ساتھ ملائیں گے اور دال کو میم کے ساتھ، قدم تا پیش تو، قدمت، قدمت، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم آخری میں وقف کریں گے قدمت سے قدمت، تو ہم کیا کریں گے، تا کو ساکن کر دیں گے۔ اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں، جو 5 موقعوں کے اندر ہوتا ہے، ایک زبر ہو آخر میں، ایک زیر ہو آخر میں، اور اسی طرح ایک پیش ہو آخر میں، اسی طرح 2 زیر ہوں آخر میں اور 2 پیش ہوں آخر میں، تو ہم اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں، جو پہلے سے ساکن نہ ہو۔ لیکن اوپر جتنے بھی کلمات گزرے ہیں ان کے اندر وقف بالسکون ہے، جو پہلے ہی سے ساکن ہے، اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں، جو پہلے سے ساکن نہ ہو۔ یہ 5 موقعوں کے اندر ہوتا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین سے الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم سے الرحمن الرحیم، نستعین سے نستعین، ٹھیک ہے، یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے والصبح۔ اب یہاں پر دیکھیں اب اس کے ہجے کس طرح ہوں گے، ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے، واو صاد زبر والصاد، با پیش صبح، والصبح، حا زیر حی، والصبح، وقفا والصبح، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں واو کو صاد کے ساتھ میں نے ملا کر پڑھا، کیونکہ صاد کے اوپر کیا ہے، تشدید ہے، تشدید والا حرف پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے اور اپنی حرکت کے موافق آگے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا۔ والصبح، تو با کو ہم کیا کریں گے، قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے جنبش کرنا، حرکت کرنا۔ یہ 5 حروف ہیں، قطب جد، قاف تا با جیم دال۔ ان کے اوپر جب ساکن یعنی جزم ہوتی ہے، جب یہ ساکن ہوتے ہیں تو ان کے اندر قلقلہ ہوتا ہے۔ قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آواز ہلتی ہے آخر میں، ٹھیک ہے۔ جیسے والصبح، صبح، تبت ید ابی لہب وتب، ٹھیک ہے، یہ جو آواز ہوتی ہے، قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے، قل اعوذ برب الفلق، یہ جو آخر میں آواز آتی ہے احد، تو یہ قلقلہ کی آواز ہے۔ آگے جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے والشمس، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے، اس کے ہجے کس طرح ہوں گے، واو شین زبر والشین، میم زبر شم، والشم، سین زیر سی، والشمس، وقفا والشمس، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں واو کو شین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور شین کے اندر جو صفت ہے تفشی کی اس کو ہم ادا کریں گے کہ آواز منہ کے اندر پھیل جائے گی، ٹھیک ہے، تو یہ آواز شین کی ہے۔ والشم، پھر ہم میم کے اوپر سکون کریں گے، اس کے بعد سین، سین کے اندر سیٹی ہے اس کو بھی ادا کریں گے۔ والشمسی سے اگر وقف کریں گے تو والشمس، آخر میں وقف بالاسکان ہوگا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں